کہ ہمیں علم حاصل تو کرنا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھنی ہے کہ ایکسپیرینس سے، تجربہ سے علم حاصل نہیں کرنا کہ فلاں بندے کی 50 سال عمر ہو چکی ہے۔ اب جب ہم تجربے سے علم حاصل کریں گے تو ایک سے نقصانات ہوں گے، جیسے شادیوں میں ہمارے نقصانات ہوتے ہیں، پھر جب کوئی سمجھدار بندہ منع کرتا ہے تو پھر جو اس سے زیادہ باشعور بنتا ہے وہ کہتا ہے بھائی بزرگ کہہ رہے ہیں، ہمارے خاندان کے بڑے ہیں، یہ جو کہتے ہیں ہم تو وہی کرتے ہیں، تو پھر خرافات پھیلتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ شادی کے دوران بہت ساری چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں جو ہمیں کرنا چاہیے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دلہا کے لیے اتنا اہتمام کر رہے ہیں، بنس روڈ پہ جا کے، جامع قلعت میں جا کے، کریم سینٹر میں جا کے، بابا مارکیٹ میں جا کے، صدر میں جا کے دلہے میاں کو اچھے اچھے سوٹ دلوا رہے ہیں، ویری گڈ، اچھی بات ہے، کوئی منع نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، حرام نہیں ہے، سمجھ لیجئے، لیکن ایک جائز کام یہ بھی تو کر لیجئے کہ دلہا کو شادی سے پہلے عالم دین کے پاس بٹھا دیجئے، دلہن کو شادی سے پہلے عالمہ کے پاس بٹھا دیجئے اور ان کو بتائیے، ان سے ریکویسٹ کریں، ٹاپک ہم دے رہے ہیں آپ کو، ٹاپک یہ ہے اس بیٹی کی شادی ہے، اس کو آپ نکاح کے مسائل سکھائیے، ہے نا، ایسا ہو، لیکن مسائل سیکھنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں درس دیا کہ جہاں پہ ہمیں علم کی بات نہ پتہ ہو تو ہم خاموش رہیں۔ کیا رہیں؟ سارے بولے خاموش رہیں۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے بزرگ تھے، وہ کہتے ہیں کہ ایک استاد کے پاس ایک شاگرد گیا، اور جو شاگرد تھا وہ بادشاہ کے اس میں رہتا تھا، غلامی میں۔ اب شاگرد کو استاد صاحب نے سبق پڑھایا کہ من سمتا نجا، جو چپ رہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ شاگرد کے سمجھ میں آ گئی، شاگرد گھر پہ گیا اور اس کے بعد بادشاہ کے سامنے بھی خاموش رہنا شروع کر دیا، بادشاہ کے پاس بھی خاموش رہنا شروع کر دیا۔ بادشاہ بڑا حیران پریشان، یار اس کو کیا ہو گیا، یہ تو اب خاموش ہی رہتا ہے، بہت کم بولتا ہے، کام کی بات بولتا ہے اور کام کے علاوہ نہیں بولتا۔ 11ویں شریف کا مہینہ چل رہا ہے، ہم تو کام کی بات نہ بھی ہو تو بولنا شروع کر دیتے ہیں، یار کیا ہے یہ غوث اعظم، کیا 11ویں کی نیاز ہے، کیا تم لوگ لگے رہتے ہو؟ بھائی آپ کا میٹر ہی نہیں ہے تو نہ بولے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، فرض واجب بھی نہیں ہے، نہ کرے نیاز، کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں، تو اس چکر میں پڑھنے کی ضرورت کیا ہے اپنی زبان کو خراب کرنے کی؟ نہیں کریں۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، ان کی آپ کو بات عرض کر رہا تھا، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا، اب وہ بادشاہ کے پاس جاتا ہے تو زیادہ دیر تک کیا رہتا ہے؟ خاموش رہتا ہے۔ بادشاہ بڑے بڑے حکیموں سے، ڈاکٹر سے رابطہ کرتا ہے، کانٹیکٹ کرتا ہے، بھائی اس کو کیا ہو گیا، ہر بات میری مانتا تھا، بولتا بھی تھا، اچھا بولتا تھا، خاص تھا، یہ تو میرا، لیکن اب تو زیادہ تر یہ سائلنٹ ہو گیا ہے۔ کسی نے مشورہ دیا کہ آپ ایسا کریں کہ اسے وہاں پر لے جائیے، کسی نے مشورہ دیا کہ آپ اسے یہ چیزیں کھلائیے، بولنا شروع کر دے گا۔ ایک نے مشورہ دیا کہ آپ اسے جنگل میں، باغات میں لے کر چلی جائیے، یہ اچھی اچھی چیزیں دیکھے گا، یہ مطلب جانوروں کو دیکھے گا، پرندوں کو دیکھے گا تو شاید بولنا شروع کر دے۔ اس نے اپنے ایک خادم کو کہا کہ اس کو روزانہ سیر کروانے کے لیے باغات میں چلی جایا کرو یا پھر جنگل میں، دونوں میں سے ایک جگہ اس کو لے جانا۔ اب وہ خادم صاحب اٹھے اور اس شہزادے کو، اس بیٹے کو جنگل میں لے گئے۔ اب جنگل میں لے کر گئے تو اب جنگل میں کیا ہوا، ایک شکاری آیا ہوا تھا۔ اب شکاری آیا ہوتا تو بہت سارے جانور بھی وہاں پہ موجود تھے، سارے جانور خاموش تھے۔ سارے جانور کیا تھے؟ آپ تو بول دیں، اب سارے جانور کیا تھے؟ خاموش تھے۔ اب جب سارے جانور خاموش تھے تو شکاری نے دیکھا ادھر ادھر کہ کوئی بھی نہیں ہے، واپسی چلتا ہوں۔ جیسے وہ واپسی جانے لگتا ہے تو ایک فاختہ ہوتی ہے، وہ فاختہ بولنا شروع کر دیتی ہے۔ جیسے فاختہ بولتی ہے شکاری کے ہاتھ میں شکار آ جاتا ہے، وہ شکار آتا ہے تو کمان سے تیر نکالتا ہے اور پھر وہ اسے مار دیتا ہے۔ تو وہ بے ساختہ شہزادہ بولتا ہے کہ میرے استاد صاحب نے صحیح درس دیا تھا، اور درس کس کا دیا تھا؟ اپنا نہیں، فرمایا درس دیا تھا رسول اللہ کا، اس کی زبان سے بے ساختہ نکلتا ہے، صدقتا یا رسول اللہ، میرے نبی پاک نے صحیح فرمایا تھا کہ اگر کوئی خاموش رہتا ہے تو جب تک عافیت میں رہتا ہے، یہ پرندہ، یہ فاختہ خاموش رہتا تو عافیت میں تھا، جیسے اس نے بولا اس کا قتل ہو چکا، یہ مر گیا۔ اس نوجوان کو لے کر جاتے ہیں تو وہ خادم ساری باتیں بتا دیتا ہے، بھئی آج تو یہ واقعہ پیش آیا تھا جنگل میں، ایسا ایسا جانور تھا، اس نے بولا۔ اب بادشاہ سلامت کو غصہ آ جاتا ہے، غصہ آتے کہتا اچھا پتہ لگ گیا، یہ تو جان بوجھ کر، میں تو سمجھ رہا تھا کوئی بیماری وغیرہ لگ گئی، یہ تو جان بوجھ کے خاموش ہے۔ اب وہ جلاد کو بلاتا ہے، جلاد کو بلانے کے بعد کہتا ہے کہ اسے جتنا مارنا ہے مارو، لیکن اس کی آواز نکلنی چاہیے، اس کی آواز نکلنی چاہیے۔ اب اس کو بہت مارتے ہیں، اور جیسی آواز نکالتا ہے وہ شہزادہ، وہ بیٹا، تو کیا آواز نکالتا ہے؟ صدقتا یا رسول اللہ، اللہ پاک کے آخری نبی علیہ السلام نے صحیح فرمایا تھا کہ اگر میں بولتا نہیں تو شاید میں جب تک عافیت میں تھا، جیسے ہی میں نے چیخیں نکالی ہیں اور مارنا شروع کر دیا۔ تو
اس سے ہمیں یہ پتہ چلا زیادہ دیر تک اگر ہم خاموش رہیں گے تو عافیت میں رہیں گے، علم والوں کی صحبت میں بیٹھیں۔ یہی ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں خرابی ہوتی جا رہی ہے کہ ہم وہاں پر بولتے ہیں جہاں پہ بولنا بنتا نہیں ہے۔